جیسا کہ ہم پچھلی اقساط میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت علی کے شیعان میں سے ایک گروہ نے خریت بن راشد کی قیادت میں بغاوت اختیار کی اور کوفہ سے چل کر مزار پہنچا جو بصرہ کے نسبتاً قریب تھا۔ یہاں حضرت علی کی جانب سے زیاد کی قیادت میں روانہ ہوئی جمعیت نے، جس کا مقصد خریت کو گرفتار کرنا اور اس کی جمعیت کے ساتھ اس کو حضرت علی کے پاس پیش کرنا تھا، اس جماعت کا مزار میں خریت کے لشکر سے آمنا سامنا ہوا اور ایک زبردست جھڑپ ہوئی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ رات ہونے کے بعد فریقین ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ میدان کی ایک جانب ہم نے قیام کیا، وہ لوگ بھی کچھ رات تک وہیں ٹھہرے رہے، لیکن کچھ رات گزر جانے کے بعد انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ ہم نے ان کا پیچھا کیا، ان کی تلاش میں ہم بصرہ تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اہواز کی جانب نکل گئے ہیں۔ انہوں نے اہواز پہنچ کر اس کی ایک جانب قیام کیا۔ کوفہ میں خریت کے ساتھ جو آدمی تھے، ان میں سے تقریباً 200 آدمی اس کے ساتھ آ کر مل گئے، کیونکہ کوفہ میں رہتے ہوئے ان کی کوئی طاقت نہ تھی، اس لیے وہ کوفہ سے فرار ہو کر خریت کی تلاش میں نکلے اور اہواز پہنچ کر اس کی جماعت میں شامل ہو گئے اور وہیں اس کے ساتھ قیام کیا۔ ان حالات کی اطلاع کے لیے زیاد بن خصفہ نے حضرت علی کو ایک خط تحریر کیا: اللہ کے دشمن بنو ناجیہ سے ہماری مزار کے علاقے میں ملاقات ہوئی۔ ہم نے انہیں ہدایت اور کلمہ حق کی دعوت دی اور انہیں جماعت کے اتحاد پر توجہ دلائی، لیکن انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور گناہ کے ذریعے عزت حاصل کرنے کا بہتر تصور کیا۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے اچھا بنا کر دکھایا اور اس طرح انہیں راہ حق سے روکا۔ انہوں نے ہمارے مقابلے کا ارادہ کیا اور ہم بھی ان کی طاق میں لگے رہے۔ سورج ڈلنے کے بعد ظہر کے وقت ہماری اور ان کی شدید ترین لڑائی ہوئی، جس میں 2 نیک آدمی شہید ہوئے اور دشمن کے پاس سے بھی کچھ آدمی مارے گئے۔ جب جنگ بند ہوئی تو ہمارے اور ان کے بے شمار لوگ زخمی ہو چکے تھے۔ جب رات ہوئی تو دشمن اہواز کی جانب بھاگ گیا۔ ہم بصرہ پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن اہواز کی ایک جانب میں قیام پذیر ہے۔ ہم بصرہ میں زخمیوں کی مرہم پٹی میں مشغول ہیں اور آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ والسلام۔ جب میں یہ خط لے کر حضرت علی کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ خط لے کر پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ خط سن کر معقل ابن قیس نے کھڑے ہو کر عرض کیا: اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا فرمائے۔ جن لوگوں کی تلاش میں آپ نے یہ دستہ روانہ کیا ہے، کم از کم ان کے مقابلے میں 10 گنا فوج ہونی چاہیے۔ ایک شخص کے مقابلے میں 10 مسلمان ہوں، تاکہ جب ان سے مقابلہ ہو تو ان کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیں، اور اگر برابر کی فوج ہوگی تو برابر کا ٹکراؤ رہے گا۔ وہ بھی آخر عرب ہیں، اور جب برابر کے ٹکراؤ ہوتا ہے تو دونوں فریق ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور جنگ کا انجام کچھ بھی نہیں نکلتا، ہر 2 فریق برابر چھوٹ جاتے ہیں۔ حضرت علی نے موکل سے مخاطب ہو کر کہا: اچھا، تم خود اس جماعت کے مقابلے پر جانے کی تیاری کرو۔ موکل ابن قیس کوفہ کے 2000 آدمی ساتھ لے کر چلے، ان کے ساتھ یزید بن الموکل بھی تھا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو ایک خط تحریر فرمایا کہ تم اپنی جانب سے ایک بہادر اور تجربہ کار شخص جو نیکی میں مشہور ہو روانہ کرو، اور اس کے ساتھ 2000 کا لشکر بھیجو اور اسے حکم دو کہ وہ موکل کے لشکر میں جا کر مل جائے۔ جب یہ شخص بصرہ کے علاقے میں رہے گا تو اپنی فوج کا امیر ہوگا، اور جب موکل کے پاس پہنچ جائے گا تو وہ ہر 2 لشکروں کا امیر ہوگا۔ اس شخص پر لازم ہوگا کہ وہ موکل کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے اور کسی بات میں اس کی مخالفت نہ کرے۔ نیز زیاد بن خصفہ کو حکم دیجیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں آ جائے۔ زیاد ایک اچھا آدمی ہے اور اس کے مقتول بھی اچھے آدمی ہیں۔ ابو مخنف نے ابو اللاور کے ذریعے ابو سعید الاکیلی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی نے زیاد بن خصفہ کو بھی ایک خط تحریر فرمایا: اما بعد، تمہارا خط مجھے موصول ہوا۔ تم نے ناجی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں جو یہ تحریر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اور وہ اس میں اندھے بنے ہوئے ہیں اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کوئی بہتر کام کر رہے ہیں۔ تو نے خریت اور اس کے ساتھیوں کا وہ حال بیان کیا جو تجھے معلوم ہے، تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی کوشش اللہ کے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور ہم ان لوگوں کو جو صبر سے کام لیتے ہیں ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ تمہارا دشمن جس سے تمہارا مقابلہ ہوا ہے، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہدایت سے نکل کر گمراہی میں جا گرے اور مسلسل گمراہی کا ارتکاب کرے۔ ان کا کام حق کو رد کرنا اور اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا ہے۔ تو انہیں ان کی خود فریبی میں مبتلا رہنے دے اور انہیں ان کی بغاوت اور نافرمانی میں اندھا رہنے دے۔ تو خود غور سے سن اور گہری نظر سے دیکھ
تو تجھے یہ معلوم ہو جائے گا کہ تو اس قلیل جماعت میں شامل ہے جو قیدیوں اور مقتولوں پر مشتمل ہے۔ تو خود اپنے ساتھیوں کو لے کر ہمارے پاس آ جا، تم لوگوں نے اپنا اجر حاصل کر لیا کیونکہ تم نے بات سنی اور اطاعت بھی کی اور اچھا امتحان بھی دیا۔ والسلام۔ ناجی یعنی خریت بن راشد نے اہواز کی ایک جانب قیام کیا۔ اس کے خاندان کے بہت سے کاشتکار اس کے پاس جمع ہو گئے اور ان سب نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ ان کاشتکاروں کے علاوہ بہت سے چور اور وہ لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے جو خارجیوں کے ہم خیال تھے۔ عمرو بن شعبہ نے ابو الحسن علی بن مجاہد کی سند سے شعبی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی نے اہل نہروان کو قتل کیا تو ایک بہت بڑی جماعت ان کی مخالفت پر تیار ہو گئی اور گرد و نواح میں ہر جانب بغاوتیں شروع ہو گئی۔ بنو ناجیہ بھی مخالف ہو گئے۔ اہل اہواز نے بھی بغاوت کر دی اور بصرہ میں الحضرمی نے پہنچ کر فساد شروع کر دیا اور ذمیوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا۔ ایرانیوں نے حضرت سہل بن حنیف کو جو وہاں کے عامل تھے نکال باہر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ رائے پیش کی کہ آپ ایران زیاد کو بیچ دیجیے تو وہاں کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی نے ابن عباس کو حکم دیا کہ تم زیاد کو ایران روانہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کوفہ سے بصرہ تشریف لائے اور زیاد کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر فارس روانہ کیا۔ زیاد نے ایرانیوں کو خوب روندا حتیٰ کہ انہوں نے خراج ادا کیا۔ ابو مخنف نے حارث بن کعب کے ذریعے عبداللہ بن فقیم کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں اور میرا بھائی کعب موکل ابن قیس کی فوج میں شامل تھے۔ جب موکل نے لشکر لے کر چلنے کا ارادہ کیا تو موکل حضرت علی کے پاس سے رخصت طلب کرنے کے لیے گئے۔ حضرت علی نے انہیں یہ نصیحت فرمائی، اے موکل جہاں تک تجھ میں طاقت ہو اللہ سے ڈر، کیونکہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ اہل قبیلہ پر حملہ کرنے کے بہانے تلاش نہ کر اور نہ اہل ذمہ پر ظلم کر، تکبر ہرگز نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ اس پر موکل نے کہا کہ اللہ مددگار ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد موکل فوج لے کر چلے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوئے۔ انہوں نے حواز پہنچ کر قیام کیا اور بصرہ کی فوج کا انتظار کرنے لگے۔ بصرہ کے لشکر کو پہنچنے میں بہت تاخیر ہو گئی۔ مجبوراً موکل ابن قیس نے اہل بصرہ سے نا امید ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگوں، ہم نے اہل بصرہ کا بہت انتظار کیا لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ بحمدللہ ہم لوگوں میں کوئی خوف نہیں پایا جاتا اور نہ ہم واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے تم فوراً ان ذلیل دشمنوں کے مقابلے پر چلو، اور ویسے بھی ان کی تعداد بہت معمولی ہے۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ تمہیں کامیاب کرے گا اور انہیں تباہ کرے گا۔ اس پر میرے بھائی کعب بن فقیم نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے امیر، اللہ آپ کو ہدایت کرے، آپ کی رائے نہایت صحیح ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کے مقابلے میں ہماری امداد فرمائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ شکست ہوئی تو حق پر موت دنیا سے جدائی کا نام ہے۔ اس کے بعد موکل نے ہمیں چلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ کی برکت پر چلو، چنانچہ ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم موکل میرے ساتھ نہایت عزت اور محبت سے پیش آتا رہا اور تمام لشکر میں کسی کو میرے برابر نہ سمجھتا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے کہتا تھا کہ تو نے کتنی صحیح بات کہی ہے کہ حق پر موت دنیا سے جدائی کا نام ہے۔ خدا کی قسم تو نے سچ کہا، بہت عمدہ بات کہی، یہ بھی تیرے ساتھ توفیق خداوندی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی ہم نے ایک ہی روز کا سفر کیا تھا کہ ہمارے پاس قاصد پہنچا جو عبداللہ ابن عباس کا خط لے کر آیا۔ اس میں تحریر تھا، اما بعد، اگر میرا قاصد تمہارے پاس اس منزل پر پہنچے جہاں تم مقیم ہو، اگر وہاں سے سفر کر چکے ہو تو جس جگہ بھی میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے اس سے آگے نہ بڑھو اور وہیں قیام کرو جب تک کہ وہ لشکر تمہارے پاس نہ پہنچ جائے جو میں نے یہاں سے روانہ کیا ہے۔ میں نے تمہاری مدد کے لیے خالد بن معدان الطائی کو لشکر دے کر بھیجا ہے۔ وہ نیک اور دیندار لوگوں میں سے ہے اور اچھا ماہر اور انتہائی بہادر شخص ہے۔ تم اس کی بات نہایت توجہ سے سنو اور اس سے اچھی طرح پیش آؤ۔ والسلام۔ موکل نے یہ خط لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور اللہ کی حمد و ثنا کی کیونکہ لوگ اسی وجہ سے پریشان بھی تھے۔ پھر ہم لوگوں نے اس جگہ قیام کیا حتیٰ کہ خالد بن معدان الطائی اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا اور ہمارے امیر کے پاس آ کر حاکمانہ طور پر سلام کیا۔ دونوں لشکر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ وہ لوگ محرمز کے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ وہ وہاں ایک قلعہ میں محفوظ ہونا چاہتے تھے کہ اہل شہر نے ہمارے پاس آ کر ان کی نقل و حرکت اور ارادوں سے ہمیں مطلع کیا۔ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو وہ پہاڑ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ہم نے صف بندی کی اور ان کی جانب بڑھے اور موکل نے اپنی فوج کو ترتیب دیا۔ دائیں بازو پر یزید بن المغفل اور بائیں بازو پر منجاب بن راشد الزبی کو امیر بنایا۔ یہ منجاب بصرہ کے لشکر میں شامل تھا۔ خریت بن راشد الناجی نے عربوں اور اپنے ساتھیوں کو دائیں بازو میں رکھا، شہریوں کو اور کاشتکاروں کو اور خراج کے منکرین کو بائیں بازو میں رکھا۔ راوی کہتا ہے کہ جب فوجیوں کو ترتیب دیا جا چکا تو موکل نے ادھر ادھر سے ایک چکر لگایا۔ اس نے فوجیوں سے مخاطب ہو کر کہا،
اے اللہ کے بندو، تم دشمن کی جانب اپنی نگاہیں نہ اٹھاؤ بلکہ نگاہیں نیچی رکھو، بات کم کرو اور نیزہ زنی اور شمشیر زنی کو اپنا اصل مقصد سمجھو۔ ان سے جنگ کرنے میں تم اپنے لیے بشارت عظمیٰ سمجھو، کیونکہ تم ان لوگوں سے جنگ کر رہے ہو جو دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ تمہارے مد مقابل وہ باغی کاشتکار اور کرد ہیں جنہوں نے خراج دینے سے انکار کیا۔ تم میری جانب دیکھتے رہو، جب میں حملہ کروں تو تم بھی ایک فرد واحد کی طرح بھرپور حملہ کر دو۔ موکل ہر صف کے سامنے پہنچ کر یہی تقریر کرتا، حتیٰ کہ جب تمام لوگوں کو اپنا پیغام پہنچا چکا تو فوج کے درمیانی حصے میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی سواری کو دوبارہ حرکت دی۔ خدا کی قسم ابھی کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ دشمن پیٹ پھیر کر بھاگا۔ ہم نے دشمن کے لشکر میں سے ناجیہ کے 70 آدمیوں کو قتل کر ڈالا اور 300 کے قریب کاشتکاروں اور کردوں کو قتل کیا۔ کعب ابن فقیم کہتا ہے کہ اس جنگ میں جو عرب مارے گئے تھے ان میں میرا دوست مدرک الریان بھی شامل تھا۔ خریت بن راشد شکست کھا کر ساحل سمندر کی جانب بھاگ گیا تھا۔ وہاں اس کی قوم کے بہت سے لوگ رہتے تھے۔ وہ ان کے پاس پہنچ کر مقیم ہو گیا اور انہیں حضرت علی کے خلاف ابھارتا رہا۔ وہ انہیں حضرت علی کا ساتھ چھوڑنے پر اکساتا رہا اور انہیں یہ سمجھاتا رہا کہ اصل ہدایت یہ ہے کہ علی سے جنگ کی جائے، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس کی قوم سے بہت سے لوگ اس کے پیروکار بن گئے۔ موکل بن قیس نے اس فتح کے بعد اہواز میں قیام کیا اور فتح کی خوشخبری لکھ کر حضرت علی کے پاس روانہ کی، اور میں بھی حضرت علی کا خط لے کر موکل کے پاس آیا تھا۔ خط میں تحریر تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے امیر المومنین علی کے نام سے موکل ابن قیس کی جانب سے آپ پر سلام ہو۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اما بعد ہم بے دین لوگوں سے ملے، وہ ہمارے مقابلے میں مشرکین کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ ہم نے انہیں عاد و ارم کی طرح قتل کیا، اور اس قتل میں ہم نے آپ کی عادات اور طریقے سے انحراف نہ کیا، نہ تو کسی بھاگتے ہوئے کو قتل کیا اور نہ قیدی کو، اور نہ ہم نے ان کے کسی زخمی پر ہاتھ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ کعب بن فقیم کہتا ہے کہ میں یہ خط لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی نے لوگوں کو یہ خط پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ کیا۔ تمام لوگ اس پر متفق ہوئے کہ آپ موکل ابن قیس کو تحریر فرمائیں کہ وہ اس فاسق کا پیچھا ہرگز نہ چھوڑے، اور جب تک کہ اسے قتل نہ کر دیا جائے اور اسے ملک بدر نہ کیا جائے، بلکہ جب تک یہ زندہ موجود رہے گا لوگوں کو آپ کے خلاف ابھارتا رہے گا، اور ہم بھی اس وقت تک بے خوف نہیں رہ سکتے۔ حضرت علی نے موکل کو جواب تحریر فرمایا اور میرے ہاتھ وہ خط روانہ کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے دوستوں کی امداد فرمائی اور اپنے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کیا۔ اللہ تعالیٰ تجھے اور تمام مسلمانوں کو نیک اجر عطا فرمائے۔ تم نے اچھا امتحان دیا اور تم پر جو کچھ حق تھا تم نے اسے پورا کیا۔ تو اپنے ناجی بھائی کے بارے میں معلومات حاصل کر اور جس شہر میں وہ مقیم ہے وہاں پہنچ کر اسے قتل کر یا اسے ملک بدر کر دے، کیونکہ وہ جب تک زندہ ہے ہمیشہ مسلمانوں کا دشمن اور نافرمانوں کا دوست رہے گا۔ والسلام علیک۔ یہ خط پہنچنے کے بعد موکل نے خریت کے متعلق چھان بین شروع کی کہ وہ آج کل کس جگہ مقیم ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ ساحل پر ٹھہرا ہوا ہے اور اس نے اپنی قوم کو حضرت علی کا مخالف بنا دیا ہے، اور اس قوم کی وجہ سے بنو عبد قیس اور جو قبائل ان قبائل کے دوست تھے انہیں بھی اس نے اپنا ہم خیال بنا دیا ہے۔ خریت کی قوم نے صفین کی جنگ کے دوران بھی زکوٰۃ روک لی تھی، اور اس دفعہ بھی انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس طرح ان پر 2 سال کی زکوٰۃ واجب الادا تھی۔ موکل کوفیوں اور بصریوں کا لشکر لے کر ان کے مقابلے پر چلے اور ایران کے علاقے میں سے گزرتے ہوئے سمندر کے ساحل کے قریب پہنچے۔ جب خریت بن راشد کو اس حملے کا حال معلوم ہوا تو اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا جو خارجی عقیدہ رکھتے تھے۔ ان سے مشورہ طلب کیا کہ اس معاملے میں تمہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ علی کے لیے یہ ہرگز مناسب نہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم میں لوگوں کو ثالث بنائے۔ یہ بات اس نے اپنے ہم خیال لوگوں سے نہایت آہستہ اور رازدارانہ طور پر کہی تھی۔ اس کے بعد باقی لوگوں سے بلند آواز سے کہا۔ علی نے ثالث بنایا اور اس پر رضامندی ظاہر کی، پھر جو حکم اس نے اپنے لیے بہتر سمجھا خود ہی اسے ختم کر دیا۔ اب جو اس نے اپنے لیے فیصلہ کیا ہے اور جس حکم کو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ کوفہ سے جو لوگ اس کے ساتھ آئے ہیں ان کی یہی رائے تھی۔ پھر خریت نے ان لوگوں سے جو حضرت عثمان کے حامی تھے آہستہ سے کہا کہ خدا کی قسم میں تمہاری رائے کا حامی ہوں، اور خدا کی قسم عثمان مظلوم شہید کیے گئے۔ اس طرح اس نے ہر جماعت کو راضی کر لیا اور ہر جماعت کے دل میں اس نے یہ ذہن نشین کرا دیا کہ فی الواقع خریت اس کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان سے کہا کہ اپنے صدقات کو اپنے قبضے میں رکھو اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر کے صلہ رحمی کا حق ادا کرو، اور تم پسند کرو تو اپنے فقراء پر خرچ کرو۔
ان لوگوں میں بہت سے عیسائی تھے جو اسلام لا چکے تھے، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کے اختلافات کی یہ صورت دیکھی تو کہنے لگے کہ اس سے بہتر تو وہ دین تھا جس کو ہم نے چھوڑا تھا، اور جس دین پر یہ لوگ ہیں اس سے زیادہ ہدایت تو ہمارے دین میں پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسا دین ہے جو آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی انہیں نہیں روکتا۔ اس دین میں نہ تو راہیں محفوظ ہیں اور نہ یہ دین ایک دوسرے کا مال چھیننے سے روکتا ہے۔ اس بات پر ان لوگوں نے دوبارہ عیسوی دین اختیار کر لیا۔ خریت نے ان مرتدین سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جو عیسائیت چھوڑ کر اسلام لاتا اور پھر دوبارہ عیسائی بن جاتا ہے، علی کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ خدا کی قسم، علی ایسے لوگوں کی نہ کوئی بات سنے گا اور نہ کوئی عذر قبول کرے گا، اور نہ ان کی توبہ قبول کرے گا اور نہ دوبارہ اسلام کی دعوت دے گا، بلکہ اس کا حکم تو ہوگا کہ ایسے لوگوں کو اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ اس طرح خریت ہر ایک فریق کو دھوکہ دے کر اپنے ساتھ ملاتا رہا، اور بنو ناجیہ اور جتنے لوگ اس کے گرد و نواح میں آباد تھے سب کے سب اس کے ساتھ ہو گئے، اور اس کے جھنڈے کے نیچے لاتعداد لوگ جمع ہو گئے۔ علی ابن الحسن الازدی نے عبد الرحمن ابن سلیمان، عبد الملک ابن سعید بن عاب حر، عمار الداہنی کی سند سے ابو الطفیل کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں شامل تھا جو علی نے بنو ناجیہ کے مقابلے پر روانہ کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بنو ناجیہ کے پاس پہنچے تو ہم نے انہیں 3 حصوں میں بٹا ہوا پایا۔ ہمارے امیر یعنی موکل نے ان میں سے ہر ایک جماعت سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عیسائی ہیں اور ہم اپنے دین سے کسی دین کو بہتر نہیں سمجھتے، اس لیے اپنے دین پر قائم ہیں۔ موکل نے انہیں جواب دیا کہ اچھا تو تم علیحدہ ہی رہو۔ موکل نے دوسرے سے سوال کیا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم پہلے عیسائی تھے، بعد میں اسلام لائے اور اب اسلام پر ہی قائم ہیں۔ موکل نے ان سے کہا کہ اچھا تم بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ تیسرے فریق سے سوال کیا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اولاً عیسائی تھے، پھر اسلام لائے، لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین پہلا دین اس دین سے بہتر تھا، اس لیے ہم پھر عیسائی ہو گئے۔ موکل نے ان سے کہا اچھا اب تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے انکار کیا۔ موکل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب میں اپنے سر پر 3 بار ہاتھ پھیروں تو تم اس تیسرے فریق پر فوراً سختی سے حملہ کرو اور ان میں سے ان لوگوں کو قتل کر دو جو لڑنے کے قابل ہیں، اور بچوں کو قید کر لو۔ غرض جنگ کے بعد بچے قید کر کے حضرت علی کی خدمت میں روانہ کیے گئے، جنہیں مسکلہ نے حضرت علی سے 2 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ اس کے بعد مسکلہ نے 1 لاکھ درہم پیش کیے، لیکن حضرت علی نے آدھی رقم لینے سے انکار کر دیا۔ مسکلہ نے ان تمام لڑکوں کو آزاد کر کے اور درہم لے کر بھاگ گیا۔ امیر معاویہ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ ان غلاموں کو کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ حضرت علی نے اس سے انکار کیا اور ان لڑکوں سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا۔ ابو مخنف نے حارث بن کعب کا یہ قول بیان کیا ہے کہ جب مرتدین کی جنگ سے فارغ ہو کر موکل ہمارے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت علی کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس میں تحریر تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے امیر المومنین علی کی جانب سے ان تمام لوگوں کے نام جنہیں میرا خط پڑھ کر سنایا جائے، خواہ وہ مومن مسلمان ہوں یا نصارہ یا مرتد ہوں، تم پر اور ان لوگوں پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اس کے رسول اور اس کی کتاب اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائیں اور اللہ کے عہد کو پورا کریں اور خیانت نہ کریں، ان سب پر سلام ہو۔ اما بعد، میں تمہیں کتاب اللہ، سنت رسول، عمل بالحق اور ان احکام کی دعوت دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائے۔ تم میں سے جو شخص اس چیز کی جانب رجوع کرے گا اور اپنے ہاتھ کو روک کے رکھے گا اور اس لڑاکا دشمن سے علیحدہ رہے گا جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے لڑ رہا ہے اور زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، تو ان لوگوں کو جو گزشتہ احکام کی پیروی کریں گے ان کی جانوں اور مالوں کے لیے امان ہوگی، اور جو لوگ لڑائی میں اس دشمن کا ساتھ دیں گے اور ہماری اطاعت سے خارج ہوں گے تو ہم اس کے مقابلے میں اللہ سے مدد کے طلبگار ہوں گے، اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ اور اللہ ہی اچھا مددگار ہے۔ اس کے بعد موکل نے امان کا جھنڈا نصب کیا اور اعلان کیا کہ جو شخص اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اس کے لیے امان ہے، سوائے خریت اور ان ساتھیوں کے لیے جنہوں نے ہم سے جنگ کا آغاز کیا ہے۔ اس اعلان کے بعد دیگر قوموں کے بہت سے لوگ جو خریت کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اسے چھوڑ کر چلے آئے۔ جب یہ لوگ علیحدہ ہو گئے تو موکل نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ دائیں بازو پر یزید بن موکل الازدی، بائیں بازو پر منجاب بن راشد الزبی کو متعین کیا اور لشکر لے کر خریت کی جانب بڑھا۔ خریت کے ساتھ اس کی پوری قوم تھی، خواہ وہ مسلمان ہوں یا عیسائی یا زکوٰۃ کے منکرین۔ ابو مخنف نے حارث ابن کعب کے ذریعے ابو الصد الناجی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ خریت اس روز اپنی قوم سے کہہ رہا تھا کہ اپنی عزتوں کا پاس کرو اور اپنی عورتوں اور اولاد کی جانب سے جنگ کرو، خدا کی قسم یہ لوگ تم پر غالب آئے تو وہ تمہیں خوب قتل کریں گے اور تمہیں غلام بنائیں گے۔ اس پر اس کی قوم کے ایک شخص نے کہا کہ خدا کی قسم ہم پر جو یہ مصیبت نازل ہوئی ہے وہ تیرے ہاتھ اور زبان کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ خریت نے جواب دیا اچھا اب تو جنگ کرو، کیونکہ اب تو تلوار باہر نکل چکی ہے، خدا کی قسم اب میری قوم پر بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔
ابو مخنف نے حارث بن کعب کے ذریعے عبداللہ بن فقیم کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ موکل نے صف بندی کے بعد پوری فوج کا چکر لگایا اور ہر صف کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا: اے مسلمانوں، آج سے زیادہ تم فضیلت اور اجر عظیم کبھی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ آج تمہارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنے ظلم اور بغاوت کے باعث بیعت کو توڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میں سے آج کے روز جو بھی قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو زندہ بچے گا اللہ اس کی آنکھوں کو فتح اور مال غنیمت سے ٹھنڈا کرے گا۔ موکل ہر صف کے سامنے یہی تقریر کرتا رہا حتیٰ کہ تمام لوگوں نے اس کی یہ تقریر سن لی۔ پھر موکل لشکر کے درمیانی حصے میں اپنا جھنڈا لے کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے یزید بن موکل کے پاس پیغام بھیجا جو دائیں بازو پر امیر تھا کہ دستے کو لے کر دشمن پر حملہ کرو۔ یزید نے دشمن پر حملہ کیا اور بہت دیر تک نہایت دلیری سے ان سے جنگ کرتا رہا، پھر اپنے دستے کے ساتھ واپس ہو کر اپنی جگہ پر آ کر ٹھہر گیا۔ اس کے بعد موکل نے منجاب بن راشد الزبی کو حکم دیا کہ اپنے حصے کو لے کر دشمن پر حملہ کرو۔ منجاب نے ان پر حملہ کیا اور بہت دیر تک ان سے سخت جنگ کی، پھر واپس لوٹ کر اپنی جگہ پر آ کر ٹھہر گیا۔ اس کے بعد موکل نے یزید اور منجاب دونوں کو کہلا بھیجا کہ جب میں حملہ کروں تو تم بھی فوراً حملہ کر دو۔ پھر موکل نے اپنے جھنڈے کو حرکت دی اور دشمن پر حملہ کیا، اور اس کے ساتھیوں نے بھی فوراً حملہ کیا۔ دشمن ان کا مقابلے کے لیے زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکا۔ نعمان بن سیحان الراسی نے جو بنی جرہم سے تعلق رکھتا تھا، خریت کو دیکھ کر اس پر حملہ کیا اور اس کے نیزہ کھینچ کر مارا اور اسے سواری سے گرا دیا۔ اس کے بعد نعمان نیچے اترا۔ خریت زخمی ہو چکا تھا اور اس کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، لیکن نعمان کے نیچے اترتے ہی وہ تلوار لے کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ ابھی آپس میں تھوڑا ہی مقابلہ ہوا تھا کہ نعمان نے خریت کو قتل کر دیا۔ اس جنگ میں خریت کے 170 آدمی مارے گئے اور باقی دائیں بائیں بھاگ گئے۔ موکل نے ان کے خیموں کو لوٹنے کا حکم دیا۔ خیموں میں جتنے آدمی ملے وہ سب کے سب قید کر لیے گئے۔ اس طرح موکل نے بہت سے مردوں، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ قید ہونے کے بعد جو شخص مسلمان نظر آیا اس سے بیعت لے کر اور اسے اور اس کے گھر والوں کو رہا کر دیا گیا۔ اس طرح جو مرتد ہو گئے تھے ان پر اسلام پیش کیا۔ جو دوبارہ اسلام لائے موکل نے انہیں اور ان کی اولاد کو بھی چھوڑ دیا۔ ان میں سے صرف ایک بوڑھے عیسائی نے اسلام لانے سے انکار کیا جس کا نام ابن منصور تھا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے جب سے عقل آئی ہے تب سے میں نے ایسی غلطی نہیں کی کہ میں اپنے سچے دین کو چھوڑ کر تمہارا برا دین اختیار کر لوں۔ اس پر موکل نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا۔